حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق، عنایت، کرم نوازی سے ہم مسکینوں کو اس پاک بارگاہ میں حاضری اور سجدہ کی توفیق مل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس پاک گھر سے آخری سانس تک وابستہ رکھیں، نیکی عبادت کی توفیق ملتی رہے، ایمان پر جئیں، پاک کلمہ پر ہم سب کو موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی نیت عبادت کی تھی۔ غار حرا چڑھ رہے تھے تو عابد کی حیثیت سے غار حرا پہنچنا مقصود تھا۔ اور جب غار حرا سے اتر رہے تھے، قوم کی طرف آ رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کی حیثیت محض صرف عابد کی نہیں تھی، آپ علیہ السلام اب پیغمبر کی حیثیت سے مکہ المکرمہ پہنچنے والے تھے۔ عبادت کرنے غار حرا پہنچے، واپسی پر پیغمبری لے کر آئے۔ پیغمبری بڑا اعزاز ہے، اللہ کا انتخاب ہے، لیکن پیغمبری بڑا مشکل فریضہ بھی ہے، انتہائی کٹھن سفر۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے پیغمبری کے سفر کو آسان بنانے کے لیے پیغمبری کے ساتھ حکمت عطا فرمائی۔ یہ بات بہت دھیان سے سمجھنے کی ہے۔ ہر پیغمبر علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پیغمبری کے ساتھ حکمت سے نوازا۔ ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
الحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری اور کتاب کے ساتھ آپ پر حکمت اتاری، آپ کو ان چیزوں کا علم دیا جن کے متعلق آپ نہیں جانتے تھے، یہ آپ پر علم کا اتارا جانا، حکمت کا عطا فرمایا جانا اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، پیغمبری مشکل سفر ہے، آسان بنتا ہے حکمت کے ساتھ، اس لیے اللہ جل شانہ نے ہر پیغمبر کو پیغمبری کے ساتھ حکمت سے نوازا۔ غیر نبی کو، عام لوگوں کو اللہ رب العزت حکمت عطا فرماتے ہیں، لیکن حکمت کا تعلق کسی یونیورسٹی سے نہیں ہے، درسگاہ سے نہیں ہے۔ حکمت، دانائی، عقل مندی براہ راست اللہ جل شانہ کی طرف سے دی جاتی ہے، براہ راست سینوں میں اتاری جاتی ہے۔ یہ تب بھی تھا، یہ اب بھی ہے۔ یا پھر گراؤنڈ پر حکمت، دانائی، عقل مندی ملتی ہے، حکیم و دانا عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں۔ محض لفظوں سے، محض کتابوں سے حکمت نہیں ملتی۔ یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے، اللہ جل شانہ نے پیغمبری کے ساتھ حکمت جوڑی، کتاب کے ساتھ حکمت جوڑی، لہذا آسمانی علم کے ساتھ یہ حکمت، دانائی، عقل مندی جڑی ہے۔ اللہ آج بھی جسے آسمانی علم سے نوازیں گے، وہ علم جو سینہ نبوت پر اترا، جسے علم نبوت نصیب ہوگا، اسے حکمت نبوت بھی مل جائے۔ بہرحال اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام عابد بن کر حرا تشریف لے جاتے تھے، غار حرا خلوت نشیں ہوتے تھے، واپس ایک دن لوٹے تو پیغمبری لے کر آئے۔ آج ہم نے، اللہ توفیق دے دیں، پیغمبری کے ساتھ حکمت پر چند باتیں عرض کرنی ہیں، غور کریں، توجہ رکھیں تو یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے، اور ہو جانی چاہیے کہ حکمت ہر وقت
چپ رہنے کا نام نہیں، برداشت کرنے کا نام نہیں، لب سی لینے کا نام نہیں۔ ایک طرف کوئی چماٹ مارے تو دوسرا رخ سامنے رکھ دینے کا نام نہیں۔ حکمت کہتے ہیں وہ طریقہ اختیار کرنا جو کارگر کارآمد ثابت ہو۔ اب کہیں سہ جانا بھی حکمت ہے، چپ رہنا صبر کرنا، کہیں بولنا بھی حکمت ہے، کہیں برداشت کرنا بھی حکمت ہے، کہیں آنکھیں دکھانا بھی حکمت ہے، آنکھیں نکالنا بھی حکمت ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حکمت سے چلنا، حکمت سے چلنا، دوسرے لفظوں میں ہم نے حکمت کا نام بزدلی رکھ دیا۔ جو تصور آج ہم نے حکمت کا بنا لیا ہے وہ تو رعایت نہ کریں تو دوسرے لفظوں میں بزدلی ہی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، بات ذرا مشکل ضرور ہے کہ حکمت کی کوئی طے شدہ شکل نہیں ہے۔ حکمت نام ہے دانا عقل مند آدمی کے فیصلے کا، اس کے موقع پر لائے عمل کا، ایسا فیصلہ کرنا، ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جو مفید ہو، کارآمد ہو، کارگر ہو، جو بھی ہو۔ میرے محترم دوستو، ہمیں پیغمبری کے ساتھ حکمت کو بھی سمجھنا ہے، اس لیے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری، امت کو پیغام پہنچانا، آپ کی دعوت تبلیغ کو 4 مرحلوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت دھیان، بہت توجہ، بہت ہوشیاری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا سے پیغمبری لے کر مکہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے پورے 3 سال اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ خاموشی سے جو انتہائی قریب لوگ تھے انہیں آپ بتاتے رہے۔ مثال کے طور پر آپ کی زوجہ مطہرہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے قریب تھی، رشتہ تھا، گھر میں تھی، آپ نے سب سے پہلے انہیں بتایا، وہ ایمان لے آئی۔ باہر کے دوستوں میں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب لوگوں میں تھے، ہم عمر بھی تھے، اٹھنا بیٹھنا ساتھ تھا، آپ نے انہیں بتایا، وہ ایمان لے آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے تھے، غلام تھے، قریب تھے، آپ نے انہیں بتایا، وہ ایمان لے آئے۔ سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے بچے تھے، پاس بیٹھنا اٹھنا تھا، انہیں بتایا، وہ ایمان لے آئے۔ آج بنیاد نہیں ملے گی، اب سوچ رہے ہو کہ بات چلی کہاں سے اور جائے گی کہاں سے، امتحان ہے آپ کا۔ عرض کر رہا، یہ پیغمبری ہے، پیغام پہنچانا ہے، 3 برس ایسے ہی چلتا رہا۔ اب اس کی حکمت سمجھنی ہے۔ جو ابتدا میں عرض کیا
کہ پیغمبری کے ساتھ حکمت جڑی ہے۔ ابتدا کے اندر اگر آپ زمینداری یا زمینداری کا ماحول کچھ تھوڑا سا سمجھتے ہوں تو سب سے نازک معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جب زمین میں بیج ڈالنا پڑتا ہے، اس کے لیے زمین کو سمجھنا، بیج اور زمین کا ملاپ دیکھنا ہے یا نہیں۔ ہر زمین گندم کی نہیں، ہر زمین مکئی کی نہیں، ہر زمین گنے کی نہیں، ہر زمین کپاس کی نہیں۔ یہ سمجھنا کہ اس بیج کا اس زمین سے کنیکشن تعلق ہے نہیں۔ انتخاب، یہاں بیج رکھنا کہ نہیں رکھنا۔ پھر اس زمین کی تیاری اس بیج کے مطابق، پھر موسم کو دیکھنا، یہ موسم بھی ہے یا نہیں۔ پھر جب بیج ڈال دیا تو اب بیج کی حفاظت بہت ضروری۔ جب بیج پودا بن گیا اور اوپر چلا گیا پھر مسئلہ نہیں۔ ابتدا میں بیج کی حفاظت ضروری، پانی ضروری، پانی کی مقدار ضروری۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں جب پنیری لگاتے ہیں کئی چیزوں کی تو وہ بہت حساس ہوتی ہے، انہیں چھاؤں میں رکھتے ہیں، ارد گرد کانٹوں کی باڑ رکھتے ہیں، بچاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ پیغمبری ملنے کے بعد پورے 3 سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے بیج رکھ رہے تھے۔ اما خدیجہ ایک بیج ہوا، جناب حضرت ابو بکر ایک بیج ہوا، جناب زید بن حارثہ ایک بیج ہوا، جناب حضرت علی ایک بیج ہوا۔ اطراف کے ماحول کو بھی دیکھ رہے تھے، ان بیجوں کی حفاظت بھی مقصود تھی، انہیں بڑھانا مقصود تھا، اسی سے آگے اسلام کی فصل تیار ہوگی۔ ہوش مندی سے تبلیغ نبوت کے ساتھ حکمت نبوت بھی سمجھنی ہے۔ پھر کمال تو یہ بھی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا بہت بڑا اعزاز، آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہونا بہت بڑی سعادت مندی۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روز اول سے ہی کسی مسلمان کو صرف مسلمان نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ایمان والا بنایا، ایمان والا بناتے ہی اسے اپنا ہمنوا بھی بنایا۔ تمہارے ذمے کسی کونے میں بیٹھ کر تسبیح کرنا نہیں، یہ تو تم نے کرنی کرنی۔ تمہارے ذمے صرف تہجد گزار، عبادت گزار بننا نہیں، تمہارے ذمے صرف حج و زکوٰۃ نہیں، تمہارے ذمے صرف نیکی پر رہنا نہیں، تمہیں میری آواز کے ساتھ آواز ملانی، تمہیں میرا ہم آواز بننا، ہم نوا بننا، تم نے میری آواز کو اپنی آواز کے ساتھ مضبوط بنانا۔ یہی وجہ ہے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے، تو ان کے ایمان سے ان کا سینہ تو روشن ہوا ہی، لیکن اللہ کے نبی کی آواز کے ساتھ آواز ملائی، نکل پڑے۔ جناب حضرت ابو بکر کی آواز سے
سیدنا حضرت عثمان، سیدنا حضرت طلحہ، سیدنا حضرت زبیر، سیدنا حضرت سعد ابن وقاص، سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہم جیسے بڑے جلیل القدر اصحاب ایمان لائے۔ بہرحال پیغمبری کا، تبلیغ دین کا، دعوت دین کا یہ پہلا مرحلہ تھا، اور اس سے جڑی حکمت، طریقہ کار۔ دوسرے مرحلے کی طرف آئیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سالوں بعد حکم ملتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تنبیہ کریں، غلط روش، رستے، عقیدے، نظریے سے آگاہ کریں، اس کے انجام کو بتائیں۔ جس رستے چل پڑے ہو اس کی منزل بہت خطرناک ہے، آپ انہیں ڈرائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اطراف میں دیکھا اور جتنے عزیز و اقارب تھے، قریش کے لوگ تھے، سب کو اکٹھا فرمایا۔ پیغمبری کے ساتھ حکمت اتری تاکہ پیغمبری کا مشکل سفر آسان ہو۔ تو اس پیغمبری کے دوسرے دور کی حکمتیں بھی سمجھتے جائیں، آنکھیں کھول کر رکھیں، دماغ روشن ہو، پوری توجہ۔ میرے محترم دوستو، پیغمبری کے ساتھ حکمت سمجھ رہے، دعوت نبوت، تبلیغ دین کا دوسرا دور شروع ہو رہا۔ 3 سالوں بعد حکم دیا جا رہا کہ اب اپنے قریبی رشتوں کو اکٹھا کریں، لوگوں کو آواز دیں، برادری کو جمع کریں، ان تک دعوت دین پہنچائیں، انہیں تبلیغ کریں، انہیں اپنا پیغمبر ہونا بتائیں۔ ایسا کیوں؟ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی پیغمبری، وہ تو ساری کائنات کے ساروں انسانوں کے لیے تھی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ پھر حکم کیا ہے کہ قریبی رشتوں کو اکٹھا کریں، انہیں بتائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت نہیں، 20 حکمتیں ہیں۔ سمجھو تو بہت سی چیزیں، بہت سے عقدے، بہت سی گریں کھل جائیں۔ پہلی حکمت یہ ہے، پیغمبری، اللہ کا دین پہنچانا، دعوت، تبلیغ، یہ انسانیت کی خیرخواہی ہے۔ ہمیں آج سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی نے ہمیں بتایا کہ فلاں جگہ سے گھی لو تو 100 روپے کم ریٹ پر ملتا ہے، فائدہ ہو جائے گا، فلاں جگہ سے لو تو 100 روپے مہنگا ملتا ہے۔ اگر کوئی 100 روپے ہمارے بچا لے تو ہم سمجھتے ہیں خیرخواہ ہے، ہمدرد ہے، 100 روپے کا نقصان کروا دے سمجھتے ہیں دشمن ہے۔ ساڑی سوئی 100 روپے کھلوتی، قبر برباد ہو رہی،
آخرت برباد ہو رہی، ایک ایک نماز چھوٹنے سے اللہ کی کتنی پکڑ کے اندر آنا، کیسے کیسے عذاب سے دوچار ہونا، اور ایک ایک نماز پر اللہ کی طرف سے کیا کچھ ملتا، نہ یہ نفع سمجھ آ رہا نہ یہ نقصان سمجھ آ رہا، نہ جنت کا شوق نہ قبر کے اندھیرے کا ڈر۔ معاملات یہاں سے بگڑ رہے ہیں۔ 100 روپے کا نفع نفع نظر آتا، 100 روپے کا نقصان نقصان نظر آتا، قبر کی اندھیری رات نقصان نظر آتی نہیں، سمجھ آتی نہیں، جنت اس کی نعمتیں نماز کیا دیتی آتی نہیں۔ یہ اپنا رخ تھوڑا سا بدلنا ہے۔ دعوت تبلیغ انسانیت کی خیر خواہی ہے، ان کی ہمدردی ہے۔ کیوں؟ دعوت اور تبلیغ انسانیت کو ان کا ہمیشہ کا نفع بتانا ہے، انسانیت کو ان کے ہمیشہ کے نقصان سے بچانا ہے۔ پیغمبری، دین کی بات کرنا، دین پہنچانا، دعوت تبلیغ، یہ خیر خواہی ہے۔ تو خیر خواہی، ہمدردی، نفع نقصان کی فکر سب سے پہلے یا سب سے زیادہ اپنوں کی ہونی چاہیے یا دوسروں کی؟ کیا کہہ رہا؟ دعوت تبلیغ، دین کی بات پہنچانا، میرے اور آپ کے حالات کے مطابق کسی کو نماز کا کہنا یا نماز نہ پڑھے تو تھوڑی سی تنبیہ کرنا، یہ خیرخواہی ہے یا نہیں؟ ہمدردی، فکر مندی ہے یا نہیں؟ انسانیت کی خیرخواہی، ہمدردی، فکر مندی، تو سب سے پہلے تو اپنا گھر اس کا مستحق ہے۔ اس لیے ابتدا میں سمجھایا، تبلیغ کے ساتھ، پیغمبری کے ساتھ اللہ نے حکمت جوڑی ہے، عقل مندی، دانائی جوڑی ہے۔ معاملہ تو سمجھنے کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کی پیغمبری قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، لیکن ابتدا ہے تو آپ قریبی رشتوں کو اکٹھا کریں۔ ہمدردی ہے تو ہمدردی کے زیادہ مستحق اپنے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کل جہان کے لیے پیغمبر، لیکن ابتدا میں حکم یہ ہے قریبی رشتوں کو اکٹھا کریں۔ ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے، قریبی لوگ، رشتہ دار، چار دیواری میں ساتھ رہنے والے، یہ ہمیں اچھی طرح سمجھتے ہوتے ہیں، بہت ہوشیاری سے اوپر دیکھتے ہوئے یہ ہمارے اخلاق کو سمجھتے ہیں، ہمارا بولنا، سننا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ ہمارے سارے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ چار دیواری کے لوگ، پاس اٹھنے بیٹھنے والے اپنے لوگ، یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے کتنے خیر خواہ ہیں، کتنے ان کے حق میں اچھے ہیں۔ یہ ہماری سچائی، دانائی، عقل مندی، فکر مندی، سب کچھ کو جانتے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ تفصیل سے نہیں سمجھانا پڑتا، بس بات بتائی، اس میں آپ کا نفع اور اس میں آپ کا نقصان۔ قریبی شخص ہمیں جانتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جب بھی بات کی یا جب بھی بات کرے گا میرے بھلے کی کرے گا، سمجھ آئے نہ آئے بندہ مان لیتا ہے، سمجھ آئے نہ آئے بندہ مان لیتا ہے، میرا بھائی ہے، میرا والد ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا اپنا ہے، میرا ہمدرد ہے۔ اس لیے فرمایا ابتدا گھر سے کریں، قریبی رشتوں سے کریں۔
اور اگر آپ بہت ہوشیار ہیں تو یہ معاملہ نازک بھی بڑا ہے، کبھی کبھی الٹ بھی پڑ جاتا ہے کہ ہمارے قریبی اگر ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ چنگی گالے نے آج تک کی کوئی نہیں، جھوٹ یہ بولتا رہتا ہے، ہر طرح کا فراڈ یہ میرے دوسروں کے ساتھ بھی کرتا ہے، تے ہن بھی جڑی گل کر رہا ہے کہ اس وچ رولا ہی نہ ہوئے۔ اگر قریبی رشتہ گھر میں چار دیواری میں رہنے والا اپنا ہمارا پہلے سے ہمارے ہاتھوں سے ڈسا ہوا ہے، اب ہم اسے کہیں جناب 2 + 2 4 ہوتے ہیں تے اس نے بھی پہلے سوچے ٹھیک غور کرے، اسے ہم سے اگر یہ توقع نہیں کہ یہ بھی کبھی سچ بول سکتا ہے یا میری ہمدردی کی کوئی بات کر سکتا ہے، یا اس سے پہلے اس نے میرے ساتھ جو رویہ سلوک رکھا ہے تو اب میں کیسے اس کی بات مانوں؟ اور کچھ کہے نہ کہے، اتنا تو وہ ضرور کہے گا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اس لیے معاملہ نازک ہے، اس لیے تو کہا کہ خود پہلے بننا پھر دوسروں کو بنانا۔ راوڑ کے بزرگوں میں ایک بڑے پیارے بزرگ ہیں جناب حکیم اکرم صاحب، کمال کی گفتگو کرتے ہیں، بڑی لاجیکلی ایسے کوئی غور کرے تو انکار کر ہی نہ سکے، اور ہوتے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جیسے کوئی موتی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو صالح ہوتا ہے وہی مصلح بنتا ہے۔ دین اسی سے پھیلتا ہے جس کی اپنی زندگی میں دین ہوتا ہے۔ کمال یہی کہا جا رہا، یہی سمجھایا جا رہا، پیغمبری کے ساتھ حکمت جڑی، عقل مندی جڑی، دانائی جڑی، اللہ نے کتاب کے ساتھ حکمت اتاری۔ حکم کیا ہے؟ پیغمبر آپ سارے انسانوں کے، لیکن آغاز اپنے گھر سے کریں۔ ایک حکمت اور بھی سمجھتے جائیں، جب اپنے لوگ، گھر کے لوگ، چار دیواری کے لوگ، کنبے قبیلے کے لوگ میرے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہماری آواز میں طاقت آ جاتی ہے۔ آج کی دنیا وہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہی، کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کچھ کھو چکے ہیں، ہماری بیماری کیا ہے، علاج کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ ہم تو ایسے دیوانے اب ہو چکے ہیں جسے سمجھ ہی نہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ بے بسیاں، یہ تنہائیاں، یہ اداسیاں، یہ ہر بندے کے چہرے کے اوپر، پیشانی پر 100 پل، یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ڈپریشن، شوگر، بی پی، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کیا کمال کا زمانہ تھا، کچھ سفید داڑیوں والے بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا ہو کیا لطف آتا تھا۔ گھر کے آنگن میں بیٹھے 3 سے 4 بھائی آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے تھے، چائے چل رہی ہوتی تھی، گپ شپ ہو رہی ہوتی تھی، ادھر سے کوئی تایا آیا، کوئی ماموں آیا، کوئی ماموں زاد آیا، آپس میں بیٹھے دکھ سکھ کیا، کوئی پریشانی کسی پر آ گئی تو اکٹھے مل کر چل پڑے۔ کسی نے اگر کسی ایک کے ساتھ زیادتی کی تو 10 جنے مل کر چل پڑے، وہ دور سے دیکھ کر ہی سرنڈر کر جاتا تھا۔ کہتے تھے اینو نہیں چھیڑنا، ان دی کن بڑی مضبوط۔ آج ہم نے کن اپنی بالکل تنہا کر لی ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا قریبی رشتوں کو بلائیں،
پیغمبر آپ ساری انسانیت کے ہیں، آغاز گھر سے کرے، یہ قریبی رشتے، یہ عزیز و اقارب، یہ کنبہ برادری، یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، آپ کی کمر مضبوط ہو جائے گی، آپ کی آواز مضبوط ہو جائے گی، انہیں ساتھ رکھیں۔ ایک حکمت اور بھی ہے، سمجھو تو زمانے کے بڑے مسئلے کے حل ہونے کی طرف ہم چلے جائیں۔ آج سارے جہان کی خرابیاں، اولاد کا بگاڑ، سارا کچھ، میں اور آپ، آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ یہ ذمہ ڈال دیتے ہیں معاشرے پر، سوسائٹی پر، حالات پر، زمانے پر۔ یہ خود فریبی ہے، پتہ نہیں بات آج کہاں جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اولاد بگڑی، بیٹا بگڑا، بیٹی بگڑی، معاشرہ بگڑا تو خود کو قصوروار نہیں کہنا، اپنے آپ کو بری کرتے ہوئے کہہ دینا ہے کہ یار حالات ہی بڑے خراب نے، معاشرہ ہی بڑا خراب ہے، ہن وہ دور ہی نہیں رہا، ہن وہ زمانہ ہی نہیں رہا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود پرسکون ہو کر بیٹھ گیا، مطلب میرا قصور نہیں، ماحول خراب ہے۔ یہ پہلی خود فریبی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ نے زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ زمانے نے کیا رکھا ہے؟ زمانہ وقت برا یا بھلا نہیں، وقت گزارنے والا برا یا بھلا ہے۔ مجھے بتاؤ، گزشتہ رات، چلو آنے والی رات، صبح کے سحری کے 3:30 بجے کا وقت وہی ہے، گھڑی پر 3:30۔ ایک بندہ گھر کے کونے میں تہجد کے لیے مصلی بچھا کر سجدے میں پڑا ہے، دوسرا 3:30 بجے کسی کے گھر خدا نخواستہ چوری ڈاکے کے لیے جا رہا ہے، تو وقت تو 3:30 ہی ہے، سجدے میں پڑے ہوئے کا بھی اور چوری کی نیت سے کسی کے گھر کودنے والے کا بھی، تو وقت برا ہوا یا وقت گزارنے والا؟ فرما وقت کو برا بھلا مت کہو، زمانے کو، حالات کو برا بھلا مت کہو، گزرنے والے کا فیصلہ کرو۔ بہرحال ایک شکوہ ہے کہ حالات خراب ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے، کیا کریں، اولاد بگڑ رہی، یوں ہو گیا، یہاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس کا حل بھی اسی پیغمبری کے دور میں بتا دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ پاک پیغمبر آپ ساری انسانیت کے لیے نبی ہیں، آغاز گھر سے کیجئے، اپنے گھر کے ماحول کو بنائیے، اپنے پاس کے ماحول کو بنائیے۔ جب آپ کے گھر کا اور پاس کا ماحول بن جائے گا تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ ایڈا الجبرا بھی کوئی نہیں، اگر نہیں سمجھ رہے، چہروں سے پریشانی ہٹا دیں۔ 10 آدمی ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، کتنے؟ 10۔ ان میں سے 9 نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کے پابند ہیں، تو 10ویں کے لیے بے نمازی رہنا مشکل ہو جائے گا یا نہیں؟ 10 بندے نماز پڑھنے والے، آذان ہو گئی، بیٹی نے بھی تیاری شروع کر دی، نماز کا وقت ہو گیا، وضو کے لیے جا رہی، کام چھوڑ رہی، بیٹا بھی تیار ہونے لگ گیا، والد نے بھی کہا نماز کا وقت ہو رہا۔ ایک گھر کے اندر سوچو ہلچل سی مچ جائے گی، اذان ہو گئی، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، گھر میں کے اندر بیویاں تیاریاں شروع کر دی، کوئی ادھر مصلی بچھا، کوئی ادھر بچھا، مرد نماز کے لیے جانے لگے، تے جڑا 10واں بے نمازی ہوئے گا وہ کتے سر چھپائے گا؟ یہ ماحول ہے۔ اور اگر اس کا الٹ ہو، کیا مطلب؟
کہ گھر کے 10 لوگوں کے اندر 9 بے نمازی ہوں تو 10ویں سے نماز پڑھنی مشکل ہو جائے، کیا کرے؟ گھر کے اندر 10 لوگ ہیں، 9 ان میں سے بے فکر ہیں، کوئی ادھر لگا کوئی ادھر لگا، اذان بھی ہو رہی، سارا کچھ ہو رہا، اب 10ویں کے لیے اٹھنا نکلنا پہنچنا بڑا مشکل کام ہے۔ 9 جھوٹے ہوں تو 10واں سچا خود سچ پر شرمندہ ہو۔ کہتے ہیں کوئی ملک تھا، وہاں سارے ناک کٹے ہوئے رہتے تھے، جیسے یہ چینی ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے، کوئی ہوگا سب کے ناک کٹے ہوئے، اتھے بیچارہ ایک ناک والا چلا، ناک والا جب چلا گیا سارے نے آواز دینی شروع کر دی، نکو آ گیا نکو آ گیا نکو آ گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ اب عیب ناک والے میں تھا یا ناک کٹے ہوئے میں تھا؟ ناک کٹے ہوئے میں تھا، لیکن ناک والا اپنی ناک سے پریشان ہو گیا، اس میں تو عیب نہیں تھا۔ ہمارا حال یہ بنتا جا رہا ہے، ٹھیک کہ مسئلہ اب سچ بولنے والے کا نہیں ہے، جب جھوٹوں کی پیشوائی سرداری، جب جھوٹ ہی جھوٹ ہر طرف چل رہا ہے تو ایک طرف سچ بولنے والا بھی نکو لگتا ہے۔ جب گھر میں 9 بے نمازی ہیں تو 10واں نمازی بھی نکو لگتا ہے۔ جب ہر طرف یہود و نصارہ اور کافروں کے چہرے ہیں تو ایک نبی دے چہرے والا بھی نکو ہی لگتا ہے، اوپرا۔ تو پیغمبری کے ساتھ حکمت جڑی۔ دوسرا دور نبوت ذکر کر رہا، دوسرا دور پیغمبری وہ کیا ہے کہ قریبی رشتوں کو بلائیں، انہیں ساتھ رکھیں۔ اس کی چند ایک حکمتیں میں نے عرض کی۔ اگر آپ توجہ رکھیں تو یہی آیت شریفہ، اس کے پڑوس والی آیت بھی عرض کر دوں، اس میں جو پیغمبری کی حکمت ہے کمال کی ہے، لیکن چہرے پر مسکراہٹ آئے تو پھر یہ سمجھاؤں، ایسے نہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کمال۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیغمبری کا یہ دور شروع، یہ بڑا مشکل کٹن دور ہے۔ اس دور میں ایمان لانا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے آپ ایسا کریں کہ ایمان والے جن پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، آپ انہیں پیار دیں۔ ایک ہے دعوت تبلیغ کافروں کے لیے، ایک ہے دعوت تبلیغ رستے سے ہٹے ہوئوں کے لیے، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے، ایک ہے دعوت تبلیغ دین کی بات ان لوگوں کے لیے کہ جو بیچارے رستے سے پھسل چکے، اور دوسرا طرز عمل ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے، جو نیکی پر آ گئے، جو نماز پر آ گئے، ان سے بھی توجہ ہٹے نہیں، ان پر بھی شفقت کا ہاتھ رہے، ان کے ساتھ بھی محبت اکرام اعزاز رہے۔ جو نماز پڑھنے والے گھر میں کوئی بچہ یا بچی نیکی کرنے والا آ گیا، اب بے فکری نہیں، حوصلہ افزائی، اسے آگے بڑھانا، خوشی کا اظہار۔ اب والدین مختلف موقعوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اولاد میں سے کوئی بچوں میں سے پاس ہو گیا، خوشی کا اظہار مٹھائی لے آئے، لیکن اولاد نیکی پر آ جائے اس کے لیے حوصلہ افزائی، ایسے خوش ہونا، ایسے خوش ہونا جیسے خدا جانے کیا ہو گیا، میرے بیٹے نے آج نماز پڑھی، ماشاءاللہ کیا بات ہوگی۔ گھر میں بچی نے قرآن پاک ختم کیا، گھر والی نے کیا، کسی نے کیا، کھانا پینا تو روز ہی ہوتا رہتا ہے، چھوٹی سی پارٹی رکھ لی، تقریب رکھ لی،
میری بیٹی نے آج قرآن ختم کیا، ماشاءاللہ، کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے لیے کوئی اچھا سا سوٹ لے کر آنا، کچھ لے کر آنا، روٹین کی چیزیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما، الفاظ دیکھنا، سمجھانے کے لیے تفصیل میں جانا مجبوری، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ید ہے یہاں تک عربی میں، یہ پورا بازو جناح ہے۔ ہوش میں رہو، اللہ کے نبی کو فرمایا گیا، میری اور آپ کی بات نہیں، کسی عالم حافظ صاحب قاری صاحب کی بات نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کو فرمایا گیا، اے ہمارے پیغمبر، یہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے یوں اپنے پورے بازو کھولیں۔ یہ دیکھ رہے ہو، محبت کے لیے آپ تعویذ لیتے ہیں، بھائی بھی فرمانبردار ہو جائے، بیٹا بھی ہو جائے، گھر میں اتفاق بھی ہو جائے، سارے رشتے بھی ہو جائیں، چلو تعویذ فروش سے نہیں لیتے، اچھا کرتے ہیں، کسی اللہ والے سے لے لیتے ہیں، لیکن کچھ آپ بھی تو کریں، گھر کی محبتیں واپس آ جائیں، کچھ آپ بھی تو کریں۔ اللہ کے نبی کو جو حکم ہوا، آج سے شروع کر دیں، تجربہ کریں، سامنے بھائی آئے ایسے ملیں، اسے لگے پتہ نہیں کتنا میرے ملنے سے خوش ہو گیا، چچا تایا کوئی دوسرا رشتہ جس سے ملے یوں ایسے بازو آگے، پھر محبتیں بڑھی، ٹھیک۔ اور باہر اگر ہنس خوش رہے، دوستوں سے گپے چل رہی ہیں، گھر کے اندر جاتے ہی ہٹلر بن گیا اور چہرے پر کرختگی آ گئی اور کسی نے کچھ بات کی نہیں تو برس پڑا، ایسے پھر کنبے بنتے نہیں، گھر جڑتے نہیں، محبتیں ہوتی نہیں۔ ایک اور چیز بھی اسی آیت شریفہ کے پڑوس والی آیت میں اور بہت توجہ سے ارشاد فرمایا، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ قریبی رشتوں کو اکٹھا کریں، انہیں دعوت دیں، تبلیغ کریں، اللہ کی طرف بلائیں اور ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کریں، نبوت کی باہیں پھیلائیں، اور پھر اپنی آواز میں اثر ڈالنے کے لیے، اپنی آواز میں اثر ڈالنے کے لیے راتوں کو کھڑے ہوں، کبھی سجدے میں جائیں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، میرے پیغمبر لفظوں پر غور کرنا، مٹھاس محبت سارا کچھ سمجھنا، ہم اوپر سے اپنی قدرت کی نگاہیں رکھے نیچے اپنے بندوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں کون رات کو اٹھ کر کھڑا ہوتا، کون ہمارے حضور سجدے میں جاتا، کس نے تسبیح پکڑ رکھی، کس نے زمانے کے دردوں سے تنگ آ کر میرے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، کس نے محبت رسول میں درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا، کوئی سجدے میں پڑا، کوئی سجدے سے اٹھ رہا، سب کو ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ یہ احساس کیسا ہے؟ ہائے ہائے، دل کردہ ایتھی گل مکا دی۔ یہ احساس کہتا ہے میں نماز میں کھڑا، میں رکوع میں سجدے میں دعا میں اللہ سے مانگ رہا اور رب مجھے دیکھ رہا۔ اولاد اگر اولاد ہو، شعور والی ہو، عقل والی ہو، تو ماں کا اولاد کو دیکھنا ہی اولاد میں عجب انرجی ڈال دیتا ہے۔ میری ماں مجھے دیکھ رہی، ماں کی محبت سے دیکھنے کا ہی کوئی مول نہیں، اور والد کے پیار سے دیکھنے کا ہی کوئی مول نہیں۔ رب کائنات کہتے میں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا،
تو کھڑا میں دیکھ رہا، تو رکوع میں دیکھ رہا، تو سجدہ میں دیکھ رہا، تو نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں دیکھ رہا، یہ احساس کیا ہے؟ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، پیغمبری کے ساتھ حکمت جڑی، یہ سمجھانے کے لیے پیغمبری کے دو دور عرض کیے۔ بہت ہوشیار رہو، وقت تھوڑا ہے، تیسرے دور میں قدم رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا تیسرا دور، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر، اب جو آپ کو غار حرا میں دیا گیا، جو پیغام وصل اقرا سے شروع ہوا، آپ عبادت کے لیے غار حرا گئے تھے، پیغمبری لے کر مکہ میں پہنچے، اب آپ اس اعلان نبوت کو کھول کر سب کے سامنے کریں۔ پہلے دور میں قریبی لوگ تھے، اس کی حکمت عرض کر دی۔ دوسرے دور میں قریبی رشتے تھے، ان کے لیے پیغام حکمتیں عرض کر دی۔ اب تیسرا دور شروع ہے جس میں آپ سب کو مخاطب کریں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے پوری دنیا کے انسانوں، جو سن رہے وہ بھی، جو نہیں سن رہے وہ بھی، قیامت تک آنے والے آدم کی اولاد، سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے، کامیابی ہم نے کلمے میں رکھی۔ توجہ رکھیں، اس دور میں مشکلات آنی تھی، ہوشیاری سے۔ پیغمبری آسان سفر نہیں، اس لیے ساتھ حکمت جوڑی۔ حکمت کیا بتائی؟ وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ مشکل ترین دور تھا، نبوت کا دور، اس کی حکمت ساتھ ہی بتائی۔ وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ جب آپ کھلم کھلا پیغمبری کے فریضے پر باہر نکلیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، مشرکین کو بڑی چوٹ لگے گی، وہ آپ کے مقابل آ کھڑے ہوں گے، دشمن بنیں گے، مخالف بنیں گے، ستائیں گے، آوازیں کسیں گے، ظلم کریں گے۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ میری طرف دیکھو، لطف آ جائے۔ آرز عن المشرکین، اے ہمارے محبوب پیغمبر، یہ مشرک، یہ آپ کے دشمن، آپ ان سے اعراض کریں، پہلو تہی کریں۔ چنگی والا لفظ بولنا پڑتا ہے، گزارا نہیں۔ وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے ہمارے محبوب پیغمبر، ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف دیکھیں، جن کا پیغام آپ پہنچا رہے، جن کی ڈیوٹی فریضہ آپ نبھا رہے، آپ ہمیں دیکھیں۔ وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، چنگی کا لفظ، یہ مشرک ان کی اوقات کیا ہے؟ ایک کسی پانڈے دے ٹکڑ نہیں، ایک کسی جوگے نہیں، لہذا ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے۔ توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، زمین کی مشکلات ہوں یا زمین والوں نے ستایا ہو، اسامہ بہت ہوشیاری سے، زمین کی مشکلات ہوں یا زمین والے ستائیں، یا زمین کی پریشانیاں یا گراؤنڈ کی مشکلیں یا حالات، ان سب سے مرعوب وہ ہوتا ہے جو اوپر والے کی طاقت نہیں جانتا۔ اب زمین کے جتنے دکھ ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسئلے ہیں، غربت ہے، بیماری ہے، مشکلات ہیں، فلانا فلانا فلانا، جوڑ لو، لمبی فہرست بنا دو، ان سے گرے گا وہ، پریشان وہ ہوگا جو اوپر والے کی طاقت جانتا ہے۔ بس آسان کھل سکتا، جو اوپر والے کی طاقت جانتا ہے، وہ زمین کے جھوٹے خداؤں نا خداؤں سے پریشان ہونے والا نہیں۔ ان کی اوقات کیا ہے؟
فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، ہمارے پیغمبر تنے تنہا کھڑے ہوں، سامنے پوری انسانیت ہو، آپ مظلوم، سامنے والے ظالم، آپ کے ساتھ والے بلال جیسے کمزور، سامنے والے ابو جہل اس جیسے طاقتور، ایک نظر اٹھا کر بھی ادھر نہ دیکھیں، ہمیں دیکھیں۔ ہمارے بزرگوں میں خطیب اسلام حضرت مولانا اجمل خان تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، کمال دبنگ لب و لہجہ تھا، کیا کمال کے لوگ گزر چکے، اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے۔ بڑے کمال سے کچھ اشعار پڑھتے تھے، میں اس کے لطف سے سحر سے نہیں نکل سکتا۔ خطیب اسلام اپنی لے میں کبھی پڑھتے تھے، اپنی لے میں کبھی پڑھتے تھے، یہ سطوت باطل دھوکا ہے، یہ جرأت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ریت کا گھر ہے کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے۔ آگے کوئی مصرع تھا، اب دماغ سے اتر گیا، پیغام آپ سمجھ چکے۔ عرض کر رہا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا، تبلیغ کا، دین پہنچانے کا یہ تیسرا دور ہے۔ مشکلات تھی، حکمت ساتھ جوڑ دی، حکمت دانائی بتا دی کہ آپ کی نظر ہم پر ہونی چاہیے، گراؤنڈ پر نہیں، کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ بھی اور آپ کے اصحاب بھی یہ پورا دور دیکھیں، ایک ایک لفظ بولوں گا، کبھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، کبھی رستوں میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی آوازیں کسی گئی، کبھی طائف کے بد نصیبوں نے پتھر برسا کر لہو لہان کیا، کبھی بیت اللہ کے سائے میں سجدے کے اندر ہیں اوجڑیاں ڈالی گئیں، آپ کے صحابہ میں بلال جیسے تپتے انگاروں پر لٹائے گئے، سیدنا حضرت ابو بکر جیسے بڑے خاندان کے مالک سرے بازار پیٹے گئے، صحابہ ہجرت پر مجبور ہوئے، کوئی حبشہ کا رخ کر گئے، کسی کو مدینہ طیبہ کی طرف حکم ہوا تو نکلنا پڑا، بیویوں نے خامند چھوڑ دیے، خامندوں کو بیویاں چھوڑنی پڑی، چھوڑ دی، اور چھوڑو ماؤں نے اپنی اولادیں تک چھوڑ دی۔ ایمان والوں نے جس کعبہ کو سامنے دیکھ کر سجدہ کرتے تھے وہ کعبہ چھوڑ دیا، وہ زمزم چھوڑ دیا، وہ حجر اسود مقام ابراہیم، وہ صفا و مروہ، وہ مزدلفہ و عرفات، قربانیاں دیتے۔ مشکلات دیکھو یہ ساری کیسے دور ہوئیں، پیغمبری کے ساتھ حکمت جوڑی کہ نیچے دیکھنا نہیں، نیچے دیکھو گے تو نیچے سے متاثر ہوگے، ان مشکلات میں اوپر دیکھنا ہے۔ تو انہوں بھی کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ 6 بندیاں سر ہلایا، باقی اجے سوچ ہی پے۔ اب پریشان ہو تو نیچے دیکھنا ہے یا اوپر؟ مشکلات آئے نیچے دیکھنا ہے اوپر؟ بیماری اپنے پرائیں ستائیں اداسی ہو نیچے دیکھنا ہے اوپر؟ نوجوان بچوں پریشان ہو جاؤ، کسی معاملے میں الجھ جاؤ تو نیچے دوستوں سے پریشانی دور کرنے کا جگاڑ پوچھنا ہے یا اوپر دیکھنا ہے؟ جے تھلے جگاڑ پوچھے نا تو ایسا جگاڑ دسیں سے کہ زندگی ساری پر نکلو گی۔ ایتھے ادھی دنیا نشے تے لگی، پوچھو جی کیوں؟ کہتے یار پریشانی بڑی، پریشانی ہوئی، دوست سے پوچھا پریشانی کا علاج کیا ہے، دوست نے نشے تے لا دیا۔ ادھی دنیا کو پوچھو ادھی دنیا نشئی کیوں ہے؟ یہ پر ٹینشن ہی بڑی۔ تو میں آسان ترین فلسفہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے آپ سے بہت پیارے نوجوان بچوں، آپ مستقبل ہیں، پریشانی ہے نیچے حل نہیں ہوگی، یہ ایمان بنانا پڑے گا۔ مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، غربت آ گئی، حالات نے ستا لیا، نیچے حل ڈھونڈو گے تو پھنس جاؤ گے، اوپر دیکھیں۔
اوپر والے کی طاقت پر غور، قدرت پر غور، کچھ نہیں آتا، اتنا تو آتا ہی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں کیوں گھبراؤں، میرا اللہ بڑی قدرتوں والا، بس بات ختم۔ پیغمبری کے ساتھ حکمت جڑی، پیغمبری کے ساتھ حکمت جڑی، عقل مندی، دانائی، یہ سمجھانے کے لیے اللہ کی توفیق سے 3 دور ذکر کیے، نبوت کے 3 دور۔ اب آؤ چوتھے دور کی طرف، لفظ منتخب، چیدہ چنیدہ، تھوڑے تھوڑے، ہوشیاری پوری۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے جب آپ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہاں کے حالات اور ہیں، یہاں کے حالات اور ہیں، یہاں پر تبلیغ کا رنگ ڈھنگ مزاج اور یہاں تبلیغ کے ساتھ جڑی حکمتیں اور۔ ہاں شروع میں ذکر کیا تھا، آپ نہیں تھے، پھر کہہ دیتا ہوں آپ سے پیار جو ہے، کیا کریں کہ ہم نے آج حکمت سمجھ لیا بزدلی کو، نہیں جی حکمت سے کام لینا، چپ کرنا، سہ جانا، پی جانا، ہر جگہ حکمت چپ کرنا نہیں، چپ کروانا بھی، ہر جگہ حکمت مار کھانا نہیں، 2 لگانا بھی ہے، ہر جگہ حکمت سننا نہیں، سنانا بھی ہے، ہر وقت حکمت سن کر آنکھیں جھکانا نہیں، آنکھیں نکالنا بھی۔ اب دور ہے اور ہوشیار رہنا، لفظ تھوڑے ہیں، بات سمجھنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، ارد گرد نظر دوڑائی، ارد گرد کے قبائل کے جو سردار تھے، نیند پوری کر لو، اوپر دیکھو، بات اوکھے پاسے جا رہی، ارد گرد کے سردار، ارد گرد کی مملکتوں کے بادشاہ، ہوشیار، بہت توجہ۔ اب یہ کون سے پیغمبر ہے جنہوں نے 13 سال مکہ والوں سے سنی، ظلم برداشت کیا، مارے کھائی، اب ذرا لبو لہجہ دیکھیں، او حبشہ کے نجاشی، او فلاں، او فلاں، او فلاں، وہ خط موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، وہ ہرقل بادشاہ، وہ بڑی طاقتوں والے۔ اب خط کا متن سنانے کا وقت نہیں، 2 لفظ دوں گا، کیا سب کو خطوط لکھے، قاصد بھیجے، پیغام بھیجے، کوئی ملا تو سامنے بتایا، کیا اسلم، پہلا لفظ اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، یہ تبلیغ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تبلیغ ہے، یہ دعوت ہے، یہ پیغمبری کا فریضہ ہے، جس کے لیے ہرا سے پیغام لے کر پیغمبر اترے، اسلم، اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان بن جاؤ۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ حماد پڑھا تم نے بہت ہے، یہ لفظ کہیں سے لا نہیں سکتے، کیا؟ ایک لفظ اور اثر انگیزی دیکھو، ایک لفظ اور حیران کن تاثیریں دیکھو، جیسے ایک جہان ہے، اللہ کے نبی بادشاہوں سے، طاقت والوں سے، سرداروں سے مخاطب ہیں، لفظ کیا چن رہے؟ اسلم، اسلام لے آؤ، تسلم، بچ جاؤ گے۔ اب ذرا پڑھے لکھو، لفظ کی تاثیر دیکھو، اس میں بڑا کچھ ہے۔ اسلم، میرا کلمہ پڑھ لو، تسلم، بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی بچ جاؤ گے، اللہ کی محبت، طاقت تمہارے ساتھ ہوگی، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، قبر میں بھی بچ جاؤ گے جب کلمہ لے کر اترو گے، حشر میں بھی بچ جاؤ گے، کلمہ سینے میں ہوگا، اس کلمے کی برکت سے اللہ پار کر دیں گے۔ یہ مطلب ہے اسلم تسلم۔ دوسرا مطلب بھی ہے، میرا کلمہ پڑھ لو، اب ہم تلوار بھی اٹھانے لگے،
اب ہم وہ مکہ والا نہیں، وہ منظر وہ مکہ والا نہیں رہے گا. اب ہم احد جائیں گے، بدر جائیں گے، حنین جائیں گے، احزاب جائیں گے، خندق کو دیں گے. اب ہم آگے بڑھیں گے. اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے. کیسا لفظ ہے، ساری باتیں اس میں آ گئی. اسلام لاؤ محفوظ ہو جاؤ، ساری باتیں اس میں آ گئی. کوئی دھمکی لیتا ہے تو دھمکی لے لے، کوئی دعوت لیتا ہے، پیغام لیتا ہے تو پیغام لے لے. ساریا گلاں وچ آ گئی. اسلم تسلم. کیوں؟ اس مزاج اور اس موڈ پیغمبری کے اس اسلوب کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اب غلبے کی طرف جا رہے ہیں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. پیغمبر کو دین دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ دین محمد قیامت تک کے دینوں پر غالب آ جائے. تو غالب ایسے تھوڑی آئے گا، غلبے کے لیے اور لبولےجا چاہیے. اس لیے کہا اسلم تسلم، لفظوں کی کاٹ سمجھو. اوپر سے قرآن اترا، ہوش میں رہنا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اجازت دی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے ان لوگوں کو ہتھیار اٹھانے کا، جہاد کرنے کا، طاقت سے اب مقابلہ طاقت کے ساتھ کرنے کا. جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا جاتا ہے انہیں جن پر ظلم ہوا، انہیں جنہیں مکہ سے نکالا گیا، جو ہجرت پر مجبور ہوئے، جنہوں نے 13 سال مکہ والوں کا ظلم جبر برداشت کیا. اب انہیں اجازت دی جا رہی ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ ان کی مدد پر قادر ہیں. یہ احد نہ جائیں، یہ بدر نہ جائیں، یہ ہتھیار نہ اٹھائیں، پھر بھی اللہ قادر ہیں. اللہ انہیں اٹھا اس لیے رہے ہیں قیامت تک آنے والی امت کو ایک نمونہ مل جائے. اب اس مزاج کی 20 حکمتیں ہیں. من جملہ ایک حکمت یہ ہے کہ جب جسم پر کوئی خطرناک پھوڑا نکل آئے اور وہ پھوڑا بڑھتے بڑھتے کینسر بن جائے تو اب ڈاکٹر کہا کرتے ہیں کہ اگر سارے جسم کو کینسر سے بچانا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دیتے. اب کوئی کہے ڈاکٹر بڑا ظالم ہے، اس نے ہمارے ابا کا ہاتھ کاٹ دیا. ڈاکٹر ظالم نہیں، ڈاکٹر تو مہربان ہے. اس نے ابا کے پورے جسم کو کینسر سے بچایا، ہاتھ کاٹ دیا. اللہ کے پیغمبر کا ہتھیار اٹھانا، تلوار اٹھانا، جہاد کے لیے نکلنا، قتال فی سبیل اللہ، یہ پوری انسانیت کے لیے رحمت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر کا گالیاں سن کر دعائیں دینا بھی رحمت، مارے کھا کر سہ جانا بھی رحمت، مکہ سے ہجرت کر کے مجبور ہو کے نکلنا بھی رحمت، پیغمبر کا زرہ پہن کر ہتھیار اٹھا کر احد بدر پہنچنا بھی رحمت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمت اس طرح کہ اگر ان کینسر زدہ لوگوں کو، کفر سے بڑا کینسر کوئی نہیں، اگر ان کو مٹایا نہ جائے تو یہ پورے عالم اسلام کے وجود کو برباد کر. اس لیے ان کو مٹایا تاکہ پورے عالم اسلام کا وجود بچ جائے اور یہ کینسر، کفر کا کینسر، پوری دنیا کو برباد نہ کرے. یہ بھی رحمت. میرے محترم دوستو، شروع سے اب تک ایک ہی بات سمجھا رہا. اوپر دیکھو، اللہ کے نبی غار حرا چڑھ رہے تھے
عابد بن کر. کیا بن کر؟ عابد کا مطلب عبادت والا. عبادت کی نیت سے غار حرا چڑھ رہے تھے. اوپر پہنچے، بیٹھے، فرشتہ آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اب نیچے اترے تو پیغمبر بن گئے. ہوشیار رہنا، توجہ رکھو تو جملہ اور دے دو. اوپر چڑھے تھے اپنے لیے، نیچے اترے آپ کے لیے. اوپر چڑھے تھے اپنے لیے. عبادت ہوتی ہے اپنے لیے. کوئی رات کو جاگے، مصلی پر بیٹھے، تہجد کرے، 1,00,000 دفعہ کلمے کا ورد کرے، یہ اس کے اپنے لیے ہے. کوئی لوگوں میں نکلے، لوگوں کے پاس جائے، انہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو یہ نکلنا لوگوں کے لیے. اوپر چڑھے تھے اپنے لیے، نیچے اترے آپ کے لیے. اب کوئی سمجھے تو اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق.